یہاں تک یہ بات پہنچی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا کی گئی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ جنت میں سویا ہوا تھا، تو جیسے وہ جاگے تو ایک طرف اس کی یعنی حوا رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو حوا رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے لتسکن الیہ، اللہ نے مجھے آپ کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے کل یہ بات بتائی کہ رب العالمین نے مرد کو مٹی سے پیدا کیا، تو لہٰذا مرد کا خواہش یہ ہے کہ میرے زیادہ زمینیں ہو، دکانیں ہو، جائیدادیں ہو، اور زمین کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے، تو لہٰذا زیادہ اس چیز کو پسند کر لیتے ہیں۔ اور چونکہ عورت رب العالمین نے مرد سے پیدا کیا ہے تو اس کا خوشی اور پریشانی اپنے شوہر میں ہے۔ جب یہ خوش ہے تو یہ خوش رہتی ہے، اگر وہ پریشان ہے تو یہ پریشان رہتی ہے۔ اس کے کوئی جائیداد زمینوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شوہر اس کا جیسی بھی ہو، لیکن وہ شوہر کی سکون پر یہ اس کو سکون ہے اور اس کے پریشانی سے یہ پریشانی ہے۔ تو اللہ تبارک حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے لگے لتسکن الیہ، تاکہ آپ میرے سے سکون حاصل کریں۔ اس لیے مرد کو جو سکون مل جاتے ہیں وہ عورت سے آتے ہیں۔ جب وہ اس کی بیوی گھر میں ہے تو یہ گھر اس کے لیے وہ سکون کی جگہ ہے، اگر اس کے گھر میں وہ بیوی نہیں ہے تو ایسے وہ گھر لگتے ہیں جیسے وہ اجنبی گھر میں وہ داخل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت میں مرد کے لیے سکون پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عراق کی زمین میں اتار دیا، اور جن جن زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوا تو وہ اولاد بھی اسی کے مطابق رب العالمین نے پیدا کیا۔ جس زمین سفید ہے تو اس کے اولاد بھی سفید ہیں، جو زمین سرخ ہے تو اس کے اولاد بھی اس کا رنگ میں سرخی پائے جاتے ہیں، جس زمین میں کالا پن پائے جائے تو اس کے اولاد بھی ایسے ہیں۔ یعنی اولاد اسی زمین کی مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام اس دنیا میں جب تک زندہ تھے تو یعنی رب العالمین نے اولاد وغیرہ دیا، اور اس وقت اولاد کا طریقہ کار یہ تھے کہ صبح جو بچی اور بچہ جب پیدا ہوتا تو کل یا پرسوں جو اولاد پیدا ہوتے اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ اولاد دی، اور تقریباً 10 سال 10 قرون تک 10 قرونا یعنی 10 قرن یہ لوگ توحید پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو اولاد تھے وہ سارے کے سارے موحدین تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اس کا وہ عمر 1000 سال تھی، تو ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام تک تقریباً 10 قرون گزرے۔ وہ کتنے ہیں تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ 1000 سال تھے، اور بعض کیا کہتے ہیں اور بعض کیا کہتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ 10 قرن تھے، 10 قرن 10 قرن تک یہ سارے لوگ موحدین تھے۔
لیکن 10 قرن کے بعد انسانوں میں بگاڑ پیدا ہوا، اور پھر رب العالمین نے نوح علیہ السلام اس کے تعلیم اور تعلم کے لیے بھیج دیں۔ اس سے پہلے 5 بندے ایسے تھے کہ وہ انتہائی نیک تھے، اور اسی کے بارے میں قرآن کریم بھی گواہ ہے کہ ود، سوا، یعوق، نصر۔ تو جب یہ ان 5 بندوں میں سے ود جو تھے وہ انتہائی نیک تھے، باقی بھی نیک تھے، جب یہ وفات ہونے لگے تو لوگ انتہائی پریشان تھے، تو سارے یعنی شیطان ایک نیک بندے کے شکل میں آ کر اور کہنے لگے کس کا ایک تصویر بنائی، اور وہ آپ لوگوں کو یعنی جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کی طرف دیکھ کر کے تو آپ لوگوں کو عبادت میں ایک اخلاص پیدا ہوگا، ایک محبت پیدا ہوگا، لہٰذا اس کے وہ تصویر اور شکل بنائی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بنا سکتے، تو حضرت یعنی پھر شیطان نے اس کے لیے وہ تصویر بنا کر کے پھر یہ مشورہ بھی دیا کہ ہر گھر میں وہ رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ شرک کا وہ ابتدا شروع ہوا۔ اس لیے علماء اور یہ قرآن اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ یہ جو تصویر ہے، تصویر اشد عذابا یوم القیامت المصورین، اشد عذابا یوم القیامت، سخت عذاب آخرت میں ان لوگوں کے ہے جو تصویریں نکالتے ہیں۔ یہ تصویر نکالنا وہ موبائل کے شکل میں ہو یا وہ پتھر سے بنایا ہو، یعنی تصویر سارے کے سارے حرام ہیں۔ وہ جدید طریقے سے وہ بناتے ہیں یا پرانی طریقے سے بناتے ہیں، اور اس کے لیے توجہ کرنا کہ جی یہ تصویر نہیں ہے، یہ عکس ہے، یہ سارے کے سارے تصویر ہے۔ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد عذابا یوم القیامت المصورین۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ بندہ لعنتی ہے جو تصویریں نکالتے ہیں۔ یہ ویسے وہ شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ بھائی اس کے تصویر کی نکالنے کی وجہ سے وہ زیادہ دین وہ پھیل جاتے ہیں، اس سے کوئی دین وغیرہ نہیں پھیلتے ہیں۔ ہم سے زیادہ یہ تبلیغی حضرات ہیں اور وہ دین کا کام کرتے ہیں، اس کے باوجود کوئی اس کا تصویر نہیں ہے۔ ملا عمر افغانستان میں گزرے اور اس نے پورا افغانستان میں اسلامی نظام نافذ کیا تھا، اس کا کوئی تصویر نہیں تھی۔ اسی تصویر کا تو نقصان یہ ہے کہ افغانستان میں جب امریکیوں نے حملہ کیا تو اس کو اپنے دشمن معلوم نہیں تھے، کیونکہ تصویر ان لوگوں کے تھے نہیں، تو وہ پہاڑوں کو پر وہ بمباری کر لیتے، عام سویلین لوگوں کو مارتے تھے، اور طالبانوں کے پاس ان لوگوں کی تصویر موجود تھی تو وہ جیسے جیسے اس کے وہ نشانے پہ آ جاتے تو مار ڈال دیتے۔ حماس کی بھی یہی حالت ہے، آج تک یہ جو اسرائیلی ہے اس کے پاس اس کا کوئی تصویر وغیرہ موجود نہیں ہے، تو عام لوگوں کو مارتے ہیں، اور حماس کے پاس ان لوگوں کے سارے کے سارے ریکارڈ موجود ہیں، تو ایک ایک کو کر کے وہ مار ڈال لیتے ہیں۔ تو تصویر کے نقصانات بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہ اس سے پرہیز کرنے چاہیے، بچوں کے ہو، پوتوں کے ہو، بھائیوں کے ہو، بہنوں کے ہو، اور یہ پروگراماتوں کے ہو، اس سے پرہیز کرنے چاہیے۔ اسی گھر میں وہ فرشتے نہیں آتے ہیں رحمت کے۔ تو آج کل جو ہمیں پریشانی ہے ان چیزوں سے ہے، لہٰذا ان تصویروں سے بچنے چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر میں ان مصوروں سے کہے احیوا ما خلقتم، جو چیز آپ لوگوں نے بنایا اس میں ابھی سانس ڈالو،
ہم دنیا میں بھی نہیں ڈال سکتے کہ سارے اسباب ہونے کے باوجود، تو آخرت میں کیسے ہم بنائیں گے؟ احیوا ما خلقتم، جو چیز آپ لوگوں نے بنایا اس میں آپ سانس بھی ڈال دو. تو لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنے چاہیے. اشد عذابا یوم القیامت المصورین، سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کے لیے جو یہ تصویریں نکالتے ہیں. لعن اللہ المصورین، لعنت ہے ان لوگوں پر جو تصویر بناتے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں، یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تصویر اگر کہیں پہ لگا ہوا اور کوئی اس کو پاڑ لے تو ہم غصہ آتے یا نہیں آتے؟ یا مثلاً سراج الحق صاحب کی وہ تصویر ہے، اگر وہ لگا ہوا ہوتے اور کوئی اس کو تصویر پاڑ لے تو ہمیں غصہ آتے یا نہیں آتے؟ اسی چیز کو تو شرک کہا جاتا ہے نا. ان چیزوں کو تو رب العالمین نے شرک تو قرار دیا ہے نا.